لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وقال أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار رواه الإمام مسلم في صحيحه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ معزز و مکرم سامعین، حاضرین، سامعات و ناظرین، اس سال کا جبیل دعویٰ سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے یہ پہلا ماہانہ پروگرام ہے جس میں جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے شرک کیا ہے۔ یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ شرک کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ عرفت الشر لا للشر ولکن لتوقیہ، کہ میں نے شر کو اس لیے جانا کہ اس سے بچوں، اس لیے نہیں کہ شر کے اندر پڑ جاؤں۔ انسان اگر شر نہیں جانے گا تو ہو سکتا ہے اسے خیر سمجھ لے، بھلائی سمجھ لے۔ اگر انسان بدعت کو نہیں جانے گا تو ہو سکتا ہے اسے سنت سمجھ لے اور سنت سمجھ کر کے اس کام کو انجام دے۔ اس لیے جہاں سنت کی معرفت ضروری ہے وہیں بدعت کی معرفت بھی ضروری ہے۔ جہاں خیر جاننا ضروری ہے وہیں شر بھی جاننا ضروری ہے۔ جب تک انسان شر کو نہیں جانے گا انسان اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے شرک کا بھی جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا سکے۔ خاص طور سے آج کے دور میں جہاں شرک کو توحید کے نام پر بزرگوں اور جو صالحین گزرے ہیں ان کی عقیدت اور محبت کے نام پر شرک کو دنیا کے اندر اس کی اشاعت کی جاتی ہے، لہذا ایسے دور میں شرک کا جاننا اور بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو شرک کی مذمت نہ کرتا ہو، جو شرک کو برا نہ مانتا ہو۔ کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ نہ کہتا ہو کہ شرک سب سے خطرناک جرم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہوگی، شرک سب سے بڑی معصیت ہے۔ کوئی مسلمان دنیا کے اندر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو شرک کی مذمت اور اس کی تباہ کاری کو نہ بیان کرتا ہو۔ وہ مسلمان بھی جو سر سے پاؤں تک شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے وہ بھی شرک کی مذمت بیان کرتا ہے، وہ بھی کہتا شرک کے قریب مت جانا، شرک مت کرنا، وہ بھی کہتا ہے اس بات کو، حالانکہ اس کی پوری زندگی شرک کے اندر گزرتی ہے، اور شرک اس کے ہاں تھوک کے حساب سے پایا جاتا ہے، بلکہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک
وہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بدعات اور خرافات میں اس کی زندگی گزرتی ہے، لیکن وہ بھی کہے گا کہ شرک مت کیجیے، شرک حرام ہے، شرک ناجائز ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے، شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ شرک کو توحید کے نام پر، عقیدت اور محبت کے نام پر دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا درس سنتے ہیں اور مشائخ کا بھی درس سنتے ہوں گے۔ آپ لوگ کچھ جماعتوں کے نام آپ لوگوں کے سامنے لیے جاتے ہیں۔ ایک جماعت معتزلہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں عقل پرست کہا جاتا ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث کی عقل میں آئے گی مانیں گے، جو نہیں آئے گی نہیں مانیں گے۔ ان کے ہاں معیار عقل ہے، وہی نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج نہیں ہے۔ ان کے جو عقل میں آئے گا وہ تسلیم کر لیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گا اس کا انکار کر دیں گے۔ ان کے 5 اصول ہیں۔ 5 اصولوں میں سے ایک اصول ہے توحید کا۔ توحید کتنا پیارا نام ہے۔ توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا اس کے بغیر۔ لیکن جانتے ہیں توحید کا معنی کیا ان کے ہاں؟ توحید کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کا انکار کر دینا۔ کیونکہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے آپ تمام صفات مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کئی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ ان کی عقل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ ایک ذات کے اندر کئی صفات ہو سکتی ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے۔ ایک دیہاتی سے بھی آپ پوچھو گے کہ بھئی ایک انسان کے اندر کئی صفات ہو سکتی، کہے گا کہ ہاں ہو سکتی ہیں، کہہ سکتا، کہے گا وہ۔ لیکن یہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے تھے لوگ، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں معیار تھا عقل۔ عقل کے اندر کوئی بات آ گئی، لیا، نہیں آئی نہیں لیا۔ تو اس بنیاد پر وہ توحید کا مطلب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرنا۔ اللہ ایک ہے، لہذا اس کے لیے اگر بہت ساری صفات مانیں گے تو اس کے لیے بہت ساری ذات کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ یہ چھوٹی سی بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک ذات کے اندر بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان عالم بھی ہے، قرآن کا قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، بہت سارے علوم کا ماہر ہے۔ وہ ایک انسان کے اندر کتنی صفات ہوتی ہیں، کتنی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہیں، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ ان کا ایک اصول تھا عدل کا۔ عدل کتنا پیارا اصول ہے، توحید کتنا پیارا اصول ہے، لیکن اس کی آڑ میں قرآن و حدیث کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ان کا مقصد تھا۔ عدل کہتے انصاف کو، اس کی بنیاد پر انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تقدیر ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، لہذا ہم تقدیر نہیں مانیں گے۔ تقدیر کا انکار کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، تقدیر نہ ماننے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ عدل کے خلاف ہے۔ یہ عدل پیارا اصول ہے، توحید بہت پیارا اصول ہے، ایسے اور سارے اصول بڑے پیارے ان کے، لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ اور تقدیر کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا۔ جو بات ان کی عقل میں آئی لیا، جو بات عقل میں نہیں لیا۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر، بزرگوں کی عقیدت، بزرگوں سے محبت کے نام پر شرک کیا جاتا ہے، اور لوگ اسے شرک کا نام نہیں دیتے، کہتے ہیں توحید ہے، یہ تو عقیدت ہے۔ بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بڑے پارسا لوگ تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا ان کی پہنچ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، لہذا ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرنا، ان کے نام پر قربانی کرنا، ان کا عرس منانا، یا اس طریقے سے ان کے لیے قربانیاں کرنا، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، یہ ساری چیزیں عقیدت ہیں، محبت ہیں، بزرگوں کا احترام ہے۔ کتنا پیارا نام ہے یہ، احترام، عقیدت اور محبت، لیکن اسی کے نام پر دنیا کے اندر شرک کو رائج کر رہے ہیں۔ اس لیے شرک کیا حقیقت میں، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ کوئی آپ کو عقیدت کے نام پر شرک کی تعلیم نہ دے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگوں نے ایسا کیا، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین ہر زمانے میں ایسے علماء پیدا کیے
جنہوں نے ان کا رد کیا، تردید کی ان کی، چاہے وہ جہمیہ ہوں، معتزلہ ہوں، قدریہ ہوں، جتنے بھی فرقے اور جماعتیں پیدا ہوئیں اہل بدعت اور اہل باطل کی، ان تمام فرقوں پر انہوں نے رد کیا۔ لہذا یہ جاننا ہمارے لیے ضروری اصطلاحات کہ آدمی محبت سے کیا مراد لیتا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نیک لوگوں کی شان میں عقیدت اور ان کا ادب اور احترام، اس سے اس کی مراد کیا ہے؟ کیا وہ اس کے نام پر شرک لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے یا کس چیز کا پیغام دے رہا ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے شرک کیا ہے، شرک کسے کہا جاتا ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں، وہ بڑی بڑی کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، لیکن شرک کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ شرک کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کے دور میں خاص طور پر ہمارے لیے شرک کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور شرک اس لیے ہم جانیں تاکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے بچا سکیں، بدعت اس لیے جانیں تاکہ اپنے آپ کو بدعت سے ہم بچا سکیں، سنت پر عمل کر سکیں، توحید پر قائم رہیں۔ غلط راستے اس لیے ہم جانیں تاکہ غلط راستوں پر ہم نہ چلیں۔ اس لیے جہاں خیر کا جاننا ضروری ہے، جہاں توحید کا جاننا ضروری، وہیں ہمارے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ شرک کسے کہا جاتا ہے۔ آج جو ان کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے، ان کو لوگ گستاخ کہتے ہیں۔ جو بزرگوں کی عقیدت کے نام پر شرک نہ کرے، اسے لوگ گستاخ کہتے ہیں۔ ہمیں گستاخ کہتے ہیں، وہابی کہتے، اور نہ جانے کن کن القاب سے ہم لوگوں کو پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کو اللہ کا بندہ اور غلام مانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین خود اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں لفظ عبد کا استعمال کیا، اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، اور سب سے زیادہ نیک بندہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے تو انہیں گستاخ رسول کہتے ہیں، انہیں گستاخ اولیاء کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مذہب اور ان کے مسلک کے مطابق وہ انسان ان کے کاموں کو نہیں کرتا ہے، اس لیے ان کو گستاخ کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت پیاری مثال ہے، اس مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں اور نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے ایمان کی حیثیت سے۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ ایک نبی کا انکار، ایک رسول کا انکار، سب کا انکار ہے۔ اگر کوئی تمام نبیوں پر ایمان لائے، ایک نبی پر نہ ایمان لائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے، نبی کی حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی والدہ مریم کے نام سے قرآن میں ایک سورت اتاری ہے جس کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بار بار ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک، ہر نبی پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر سب پر کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا کرسچین کہتے ہیں کہ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے ایمان کے طریقے سے نہیں ہے۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ ایک رب مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمان یہ سب نہیں مانتا۔ مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اور بچپن میں اللہ نے انہیں گویائی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمایا، اور وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو شرک سے منع کرتے تھے۔ اپنی ذات کی عبادت کی طرف کبھی انہوں نے لوگوں کو نہیں بلایا، اور ان کی وفات نہیں ہوئی، انہیں قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ اللہ نے زندہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا کے اندر وہ آئیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے مختصر طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اتنا ہمارا ایمان کہ ان پر ایمان لائے بغیر ہم کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ لیکن کیا کرسچین ہمیں سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے ایمان سے مختلف ہے۔ اگر ہمارا ایمان بھی ان کے طریقے سے ہو جائے، نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو سولی دے دی گئی، وہ بھی ایک رب ہے، 3 رب میں سے ایک رب وہ بھی ہیں، ہاں کہیں گے ہاں
اب تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، لیکن ہمارا ایمان ان کے ایمان سے مختلف ہے۔ ایسے جو ہمیں گستاخ اولیاء کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، گستاخ صحابہ کہتے ہیں، اور اس طریقے سے بزرگوں کی گستاخی کرنے والا، تنقیص کرنے والا کہتے ہیں، اگر ہم بھی انہی کے طریقے سے ایمان لائیں کہ بزرگ لوگ ہیں، وہ بگڑیاں بناتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور اس طریقے سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، ان کے نام پر نذر و نیاز دیں، ان کے نام پر ہم عرس منائیں اور ان کے نام پر قربانیاں دیں، تو کہیں گے ہاں تم بھی بزرگوں کو مانتے ہو۔ جب تک ان کے عقیدے کے طریقے سے ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا وہ نہیں مانیں گے۔ یہی مثال ہے ان کو ہمیں گستاخ اولیاء کہنے کی، جو مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے، نصارہ کے تعلق سے، کہ نصارہ ہم مسلمانوں کی نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، کیونکہ ہمارا ایمان ان کے ایمان سے مختلف ہے۔ تو ایسے دور میں شرک کیا ہے، ان اصطلاحات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی شرک کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ ان کی تقریریں سنیے، ان کے دروس سنیے، ان کے پروگرام سنیے، شرک کی مذمت کریں گے، شرک مت کرو، شرک حرام ہے، شرک ناجائز ہے۔ لیکن شرک کسے کہتے ہیں؟ وہ جسے قرآن و سنت کے اندر شرک قرار دیا گیا اس کو شرک نہیں مانتے، وہ اسے محبت مانتے ہیں، اسے عقیدت مانتے ہیں، اسے بزرگوں کا ادب اور احترام مانتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ بھی شرک کی مذمت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ شرک کا مطلب کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک میرے بھائیو عربی لفظ ہے، اور یہ شرک توحید کی ضد ہے، توحید کے منافی ہے۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک جاننا، شرک کہتے ہیں ایک سے زیادہ ماننا، ایک سے زیادہ ماننا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بیع ہے، ایک خرید و فروخت ہوتی ہے جس کا نام ہے بیع و شراکہ، شراکہ والی بیع، جس میں شراکت داری ہوتی ہے، دو چار لوگ آپس میں شریک ہو کر کے یہ کاروبار کرتے ہیں۔ 5-6 آدمی کھڑے ہوئے، ایک نے کچھ پیسہ لگایا، ایک نے کچھ پیسہ لگایا، ایک نے کچھ پیسہ لگایا، وہ سب مل کر کے جو کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کا نام بیع شراکہ ہے۔ اس میں سب کی شراکت ہوتی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، یہ ضروری کہ سب کی شراکت برابر ہو۔ کمپنیاں ہوتی ہیں، کمپنیوں کو عربی زبان میں شرکہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں، بات جانتے ہیں کیوں شرکہ کہتے ہیں، کیونکہ کمپنی ایک شخص کی نہیں ہوتی ہے، اس کمپنی کے اندر کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے اس کے اندر شیئر ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کمپنی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو شرکہ کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس میں جو شامل ہیں سب کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی 1% شامل ہوتا ہے، کوئی 5% ہوتا ہے، کوئی 50% ہوتا ہے، کوئی 10% ہوتا ہے، اس طریقے سے سب کے حصے ہوتے ہیں۔ سب کا حصہ برابر ہونا ضروری نہیں ہے شراکت داری کے لیے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی محنت ہوتی ہے اور ایک آدمی کا مال اور پیسہ ہوتا ہے، تو ایسی بیع کو بیع شراکہ کہا جاتا ہے۔ تو شراکہ مانے شراکت داری، پارٹنرشپ، اسی سے ہے شرک جو توحید کے منافی ہے۔ توحید کی تعریف آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء اور صفات میں ایک ماننا، ایک جاننا توحید کہلاتا ہے۔ اب شرک اس کے اپوزٹ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کے الوہیت میں اور اس کے اسماء اور صفات میں ایک نہ ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ایک سے زیادہ ماننا یہ شرک کہلاتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ایک ماننا، اس کی الوہیت میں ایک ماننا اور اس کے جو نام و صفات ہیں ان میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ شرک اس کے اپوزٹ ہے، شرک اس کے بالکل منافی ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں ایک نہ ماننا، اللہ کے لیے پارٹنر، کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا پیدا کرنے والا نہیں ہے کائنات کو، اور بھی پیدا کرنے والے ہیں کائنات کو، یا اور بھی لوگ ہیں جو مارنے والے جلانے والے ہیں، یہ ربوبیت کے اندر شرک کہلاتا ہے۔ یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کہ اللہ تعالیٰ ہی کی خالص ہمیں عبادت کرنا ہے، اللہ کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا، تو شرک کیا ہوگا اللہ کی الوہیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام نام و صفات میں اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے کسی بھی نام میں، کسی بھی صفت میں
اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے یا کسی بھی صفت کو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق میں سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ جس اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، اب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عالم الغیب مانے تو اللہ رب العالمین کی اس توحید کے اندر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک کے لیے برابر ہونا ضروری نہیں ہے کہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے آپ اس کو برابر سمجھیں۔ کسی بھی ایک چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی اختیارات ہیں، اللہ رب العالمین نے جن اختیارات میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں کسی ایک کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو ماننا یا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا کہلاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اللہ کے برابر مانیں۔ کوئی بھی ایک صفت جو اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ مارنے اور جلانے والا ہے، اب کسی اور کے بارے میں اگر آپ صرف یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ بھی مارنے اور جلانے والا، باقی چیزوں میں نہ رکھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ جیسے مثال دی کمپنی کی، کمپنی کے اندر سب شراکت دار ہوتے ہیں لیکن سب کا حصہ برابر نہیں ہوتا، کوئی 1% کوئی 5% ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے ذرہ برابر بھی ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کو بھی آپ نے اللہ کے برابر سمجھ لیا یا اس میں سے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کہلاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کہلاتا ہے۔ کوئی اللہ رب العالمین کی تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن عالم الغیب کی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی بارے میں مانتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ کوئی اللہ رب العالمین کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کے لیے حج بھی کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے گھر کا طواف بھی کرتا ہے اور ساری عبادات بھی کرتا ہے، لیکن کسی ایک عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ تمام عبادتیں اس کی بیکار ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک عبادت جو اس نے غیر اللہ کے ساتھ کیا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا۔ غیر اللہ کو اس نے سجدہ کر لیا، غیر اللہ کے لیے اس نے رکوع کیا، یا اس طریقے سے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص ہیں ان چیزوں میں کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر وہ مانتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو شرک کی کیا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں یا اس کے نام و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ دوسری تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اختیارات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات خصوصیات ہیں، ان میں سے کسی کو بھی، کسی بھی صفت کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی دوسرے کی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا فرمایا؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارنا ورنہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا، یا عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بات نہیں کرتا، جسے کافر ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ اور کچھ یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ خالص اللہ رب العالمین کی بات نہیں کرتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، کافر تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، نبی پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، نبی پر بھی ایمان رکھتا، آخرت پر بھی ایمان رکھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ایک ہے غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اور یہ تو کفر ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر اور نفاق۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں دنیا کے اندر
جن کے لیے معافی نہیں ہے، اگر بغیر توبہ کے انسان مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ شرک، کفر اور نفاق تینوں کا انجام ایک ہے، تینوں کے لیے دائمی سزا ہے جہنم کے اندر، شرک کرنے والے کے لیے، کفر کرنے والے کے لیے اور منافقین کے لیے۔ کفر کے معنی انکار کرنا ہوتا ہے، منافقین معنی کفر کو دل میں چھپانا، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا، دل میں اس کے کفر ہوتا ہے لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے، اس کے پاس بھی کفر ہے۔ اور مشرک کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین گناہ ایسے ہیں، ان تین گناہوں سے بڑا کوئی گناہ اس روئے زمین پر نہیں ہے، ان تینوں گناہوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، ان تینوں گناہوں کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے طور پر ہے، ایسا انسان کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، جو سب سے بڑا گناہ اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں کفر سے زیادہ شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ مشرکین تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، اللہ کو رب مانتے تھے، وہ لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو زندہ کرنے والا، مارنے والا، اولاد دینے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ ساتھ جب عبادت کی بات آتی تھی تو صرف اللہ رب العالمین کی بات نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی بات کرتے تھے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کفر سے زیادہ شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین کفر بھی ان کے یہاں تھا لیکن شرک ان کے یہاں اور زیادہ تھا، شرک ان کے یہاں زیادہ تھا، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، یہ بھی کفر ہے، نبیوں پر ایمان نہیں تھا، یہ بھی کفر ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان تھا ان کا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کا مالک کون ہے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے آسمانوں کس نے پیدا کیا، زمینوں کس نے پیدا کیا، کون مارنے والا، کون جلانے والا ہے، کون ہے جو سب کو پناہ دیتا، کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے، کون عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم، اللہ کے لیے عرش مانتے تھے وہ کہ عرش عظیم کا رب کون ہے، کہیں گے اللہ رب العالمین ہے، سب مانتے تھے وہ لوگ، لیکن اللہ رب العالمین کے بعد میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ قل انبئکم باکبر الکبائر، آپ ان سے پوچھئے کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور، کہا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ ایسے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا ایو ذنب عند اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تمہارے میں نے فرمایا ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ رب العالمین جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے برابر کسی کو سمجھو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی ہونے والی نہیں جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک سب سے بڑا ظلم بھی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ ظلم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو جس کا مستحق ہو وہ اس کو نہ دے کر کے کسی دوسرے کو دے دینا، یہ شرک، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر کے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ کر کے اور تمام عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے نہ کر کے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کے لیے کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کی جگہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج، زکوٰۃ، قربانی، سجدہ، قسم، رکوع، نذر و نیاز، ساری عبادات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجیے میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میرے سارے مراسم عبادت کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے، لا شریک ہے، اللہ رب العالمین کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ تو عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ ضروری کہ آپ تمام عبادتیں اللہ کے علاوہ دوسرے کے ساتھ کریں، کسی ایک کو بھی آپ نے کر دیا یہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اما آتا یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس آدمی کی موت ہوئی اس نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کیا۔ اما آتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جس نے وفات اس حالت میں پائی کہ اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت کے داخل کرے گا۔ اگر اس کے بڑے گناہ ہیں شرک کے علاوہ، توبہ نہیں کیا اس نے، سزا اللہ نے دی اس کو، سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا۔ لیکن شرک کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ تمام عبادتوں کو کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام عبادات کریں گے تبھی مشرک کہلائیں گے۔ تمام نبیوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ایک نبی کا انکار کر دیا یہی کافی ہے انسان کے کافر ہونے کے لیے۔ پوری شریعت کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کسی ایک اصول کا، کسی ایسی چیز کا جو اسلام کے اندر متفق علیہ مبادی اور اصول میں سے ہے، ان میں سے کسی ایک کا آپ انکار کر دیا انسان کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، پلسرات کا انکار کر دیا، ایک انسان کے کافی ہے اس کے کافر ہونے کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ تمام چیزوں کا انکار کریں، اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، نبیوں کا انکار، جنت جہنم کا انکار، تمام چیزوں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز کا، کیونکہ ایمان کے منافی ہے یہ۔ اللہ پر جب ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا، اس کے نبی نے جو کچھ بیان کر دیا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے ایمان کے منافی ہے، گویا کہ ایمان آپ سے چھن گیا، آپ کے اندر ایمان نہیں رہ گیا جس ایمان کے لیے، جو ایمان جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ تمام چیزوں کا انکار کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ کسی ایک چیز کا آپ نے مذاق اڑا لیا شریعت کا، وہ انسان کے اسلام سے پھر جانے کے لیے کافی ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑا لیا، نبی کی ایک سنت کا آپ نے مذاق اڑا دیا۔ ایک چیز کا، تمام سنتوں کا مذاق اڑانا ضروری نہیں ہے۔ ایک سنت کا آپ نے مذاق اڑا دیا، استہزاء کیا نبی کی سنت کا، ایک سنت کا جو ثابت شدہ ہے آپ نے اس کا مذاق اڑایا، یہ انسان کے اسلام کے دائرے سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ تمام چیزوں کا انکار کرنا، تمام چیزوں کا استہزاء کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ یہ نہیں کہ تمام چیزوں کا انکار کریں گے تبھی انسان کافر ہوگا، نہیں۔ ایک چیز کا انکار کر دینا انسان کے لیے کافی ہے۔ کرسچین تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے نبی پر ایمان صرف نہیں رکھتے، بس کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے آنے کے بعد تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس لیے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے اللہ رب العالمین کے اوپر کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ سب شرک کی خطرناک، اس کی تباہ کاری آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ انسان ہزاروں قتل کر دے جنت کے اندر جا سکتا ہے، ہزاروں قتل کر دے بغیر توبہ کا مر گیا جنت کے اندر جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان اگر مکھی کے برابر بھی شرک کیا اور توبہ نہیں کیا جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ وہ 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا؟ معاف کر دیا تھا۔ 100 قتل کیا تھا اس نے، توحید تھی اس کے پاس، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ زناکار عورت تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، توحید تھی اس کے پاس، توحید تھی اس عورت کے پاس، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو انسان ہزاروں قتل کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر معاف نہیں کیا، اگر توحید پر ہے وہ ایک دن ضرور انشاءاللہ جنت کے اندر جائے گا۔ لیکن شرک کرنے والا کسی کو بھی نہ قتل کیا، مکھی بھی نہ مارا اس نے، ایک چونٹی بھی نہ مارا اس نے، انسان کا قتل تو دور کی بات، ایک چونٹی بھی اس نے نہ مارا ہو، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہے تو کبھی بھی جنت کے اندر ایسا شخص نہیں جا سکتا۔ اسے شرک کی قباحت کو، اس کی خطرناکی کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک دین کے اندر شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا بہتان ہے، شرک سب سے بڑا خبیث اور سب سے بڑا گھناونا جرم ہے شرک۔ یہ سب سے خبیث اور گھناونا جرم اگر ہے دنیا کے اندر وہ شرک کرنا ہے۔ ایک انسان اگر کسی مرتبے پر ہے، وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، اگر اس کے برابر کسی کو آپ کریں گے وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ ہے،
اس کے پاس پورے ملک کا پاور ہے، کسی وزیر کو، کسی شخص کو آپ اس کے اگر برابر سمجھتے ہیں، کیا بادشاہ اس بات کو پسند کرے گا؟ پورا ملک کا اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا جو نوکر ہے، یہ جو ہمارا وزیر ہے، جسے میں تنخواہ دیتا ہوں، جسے میں پیسے دیتا ہوں، یہ اس کو آپ ہمارے برابر سمجھ رہے ہو؟ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا کا خالق و مالک اکیلا تنہا، آپ اللہ کے برابر کسی کو سمجھیں، یا جو اللہ رب العالمین کے اختیارات ہیں ان میں کسی بھی چیز کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن یہ گناہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے بہت خطرناک جرم ہے یہ، اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا، ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول اللہ کا فرمان جو میں نے پڑھا خطبہ مسنونہ کے بعد، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، ورنہ تم معذبین میں سے، ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، کیونکہ شرک کرنے والے کبھی بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ شرک کرنے والا ضرور عذاب کے اندر جائے گا، ضرور جہنم کے اندر جائے گا، کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اگر اس نے توبہ نہیں کیا، شرک پر اس کی وفات ہو گئی۔ شرک کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بھی بیزار ہے اور اس کے نبی بھی بیزار ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ تعالیٰ مشرکین سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے، بری ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے اوپر نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ کی رحمت اہل توحید کے ساتھ ہوگی، مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت مشرکین کے، کافرین کے اور منافقین کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ظالموں کا، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ آج جن کے نام پر شرک کیا جاتا ہے وہ نفسی کے عالم میں ہوگی، کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کوئی فقیر آئے گا، نہ کوئی ولی آئے گا، کوئی مشرکین کی مدد کرنے کے لیے قیامت کے دن نہیں آئے گا۔ آج جن کی بات کر کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور جن کی باتیں کر کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے کوئی بھی قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ آپ کا اگر کام آئے گا، آپ کی توحید کام آئے گی، نبی کی سنت کام آئے گی، سلف صالحین کا منہج، ان کا طریقہ آپ کے لیے کام آئے گا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ کوئی آپ کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا اگر انسان نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ شرک کرنے سے انسان کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ شرک کی خطرناکی کے لیے بات کافی ہے کہ جب انسان شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کی کوئی نیکی جو اس نے کیا ہے، گرچہ اخلاص کے ساتھ کیا ہو، حقیقت میں اللہ کے لیے کیا ہو، اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انعام کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سے شرک ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ لَحَبِطَ، احباط کہتے ہیں برباد کر دینے کو، گویا کہ انہوں نے عمل کیا ہی نہیں، کوئی بھی مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی عمل کیے سارے عمل کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا اگر یہ شرک کر بیٹھے۔ اللہ رب العالمین نبیوں کے بارے میں فرمایا، اور اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا سورہ زمر کے اندر، وَلْقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر نبی کی طرف ہم نے وحی کی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا، خبردار، اگر شرک کیا اللہ رب العالمین تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ انسان اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کی دیگر نیکیاں محفوظ رہتی ہیں، برباد نہیں ہوتی، لیکن شرک کرنے والے کی تمام نیکیوں کو، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی قربانی، مسجد کی تعمیر، دنیا کا جو بھی اس نے نیک کام کیا ہے خالص اللہ ہی کے لیے کیوں نہ کیا ہو، ریا نمود سے ہٹ کر کے کیا ہو، لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کی تمام نیکیوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن برباد کر دے گا، اس کا ذرہ برابر بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے انسان کو کینسر ہو جاتا ہے
تو کینسر ہو جانے کی وجہ سے انسان کے جسم کا کوئی بھی عضو صحیح سلامت نہیں رہتا۔ ایسے انسان اگر شرک کر بیٹھے، اس نے جو بھی عمل کیا ہے اس کا کوئی بھی عمل صحیح سلامت باقی نہیں رہے گا، اس کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی ڈریے انبیاء ڈرتے تھے شرک سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہمارے نبی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، ائمہ تعلیم دیتے تھے، بچوں کو شرک سے ڈراتے تھے۔ لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ نماز کی پہلے تعلیم نہیں دی ان کو پہلے معروف کا حکم دینے کی تعلیم نہیں دیا، منکر سے روکنے کی پہلے تعلیم نہیں دیا، ان کو تکبر اور غرور اور گھمنڈ سے بچنے کی پہلے تعلیم نہیں دی، ماں باپ کی خدمت و اطاعت کی پہلے تعلیم نہیں دیا، سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے یہ، کیونکہ شرک سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو بھی نیکیاں تم کرو گے، ماں باپ کی خدمت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تواضع، خاکساری، دنیا کی جتنی بھی نیکیاں تمہارے پاس ہیں، اگر شرک ہے تمہارے پاس، ان تمام نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، ان تمام نیکیوں کا کوئی انسان کو فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وصیت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ جیسے کینسر انسان کے جسم کو برباد کر دیتا ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں رہ جاتا، اسی طور پر شرک کرنے والا کے بھی اعمال اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑی بغاوت ہے، یہ شرک کرنا بہت بڑی بغاوت ہے یہ، اور بغاوت کا انجام پھانسی ہوتی ہے۔ آپ ملک کے خلاف بغاوت کر کے دیکھ لیجئے، ملک کے کسی بھی قانون کے اندر دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو دہشت گرد کو یا اپنے ملک سے بغاوت کرنے والے کے لیے معافی رکھا ہو۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر، چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، طاقتور ہو یا غریب ملک ہو، دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی ملک کے خلاف بغاوت کرے گا اس کی سزا پھانسی ہے۔ اس کو صدر جمہوریہ بھی معاف نہیں کر سکتا، کوئی نہیں معاف کر سکتا اس کو۔ اور باقی اگر کوئی انسان جرم کرتا ہے، ہو سکتا ہے معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر کوئی ملک کے خلاف غداری کرتا ہے، ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے، دنیا کے ہر ملک کے قانون کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ ایسے آدمی کو پھانسی کے پھندے پر اٹکا دیا جائے گا، ایسے آدمی کے لیے معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری ہے، شرک کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہے۔ اسے اللہ رب العالمین غداری کرنے والے اور بغاوت کرنے والوں کے لیے جہنم رکھی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے داخل کرے گا۔ تو یہ معمولی جرم نہیں ہے، شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے، خطرناک جرم ہے، یہ آپ کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دینے والا۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی نافرمانی اگر کوئی ہے دنیا کے اندر تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ تو یہ شرک ہے میرے بھائیوں، جس سے بچنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ شرک کی تاریخ کیا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اور اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یا بہت سارے مسلمان، کہ مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، قرآن پر ایمان لے آیا، نبی پر ایمان لے آیا، قرآن پڑھتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے جو بزرگوں کی عقیدت کے نام پر شرک پھیلاتے ہیں۔ ان کے ہاں شرک یہ ہے کہ آپ بتوں کی پوجا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو، کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یا کسی لکڑی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یا کسی بت کے سامنے چلے جاؤ، ان کو پکارو، یا مندر میں چلا جاؤ، گرودوارے میں جاؤ، ان لوگوں کو پکارو۔ یہ ان کے ہاں شرک کہلاتا ہے۔ ان کے ہاں جو اولیاء اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے نام پر ان کے ہاں شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ ساری چیزیں جو بزرگوں کے نام پر کی جاتی ہیں، وہ لوگ عقیدت کا نام دیتے ہیں، محبت کا نام دیتے ہیں، بزرگوں کا ادب اور احترام کا نام دیتے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہیں۔ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ میں سب شامل ہیں، انبیاء بھی شامل، فرشتے بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی نبی کی عبادت کرے، نبی کا سجدہ کرے، یا نبی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی سے بڑھ کر کے کس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر آتے ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے
کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہم تمہارے کام نہیں آ سکیں گے، دنیا میں جو چیز ہمارے پاس ہے اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز مانگو ہم تمہیں دے سکتے، لیکن آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ آپ نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا، پورے خاندان پورے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، ہم تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، تمہارا عمل تمہیں جہنم سے بچائے گا، تمہارا عمل، تمہاری توحید اور سنت یہ تمہیں جہنم سے بچانے والی چیز ہے، ہم تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور آج بزرگوں کے نام پر اور پیروں اور فقیروں کے نام پر وہ ساری چیزیں جو شرک کہلاتی ہیں وہ ساری چیزیں کی جائیں اور اسے توحید اور اسے عقیدت و محبت کا نام دیا جائے۔ نبی زیادہ محبت کا حقدار کون ہے، نبی زیادہ عقیدت کا حقدار کون ہے؟ لیکن ان کے شان میں بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے جو اللہ کے لیے صرف جائز ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہمارے نبی کے بارے میں کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تم بہت برے خطیب ہو، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہر چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان بہت کچھ چاہتا ہے، کوئی انسان نہیں مرنا چاہتا ہے، ہر انسان مالداری چاہتا ہے، ہر انسان علم چاہتا ہے، دنیا کی تمام مناسب انسان چاہتا ہے، لیکن کیا ہر انسان کو مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا تم بہت برے خطیب ہو، تم نے مجھے اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا۔ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہمارے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کون ہے؟ انبیاء کے بعد، اللہ کے بعد آپ کا سب سے اونچا اور مقام مرتبہ۔ تو نبی کی شان میں اگر غلو کیا جائے یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله۔ تم لوگ میری شان کو آگے مت بڑھانا، زیادہ نہ کرنا، میری شان میں غلو مت کرنا۔ جیسے نصارہ نے عیسی علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور ان کے مقام کو بلند کر دیا، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آپ نے ذرا برابر بھی اپنی شان میں غلو کو پسند نہیں کیا، کیونکہ غلو کے ذریعے سے انسان شرک کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرک انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے خطرناک جرم ہے۔ لہذا اس غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ ایک مسلمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کر سکتا۔ شرک کی تاریخ ہی یہی ہے کہ شرک مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا۔ دنیا میں پہلے شرک نہیں تھا۔ شرک حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے 1000 سال کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا۔ دنیا میں سب سے پرانی چیز توحید ہے۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، آپ سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور پوچھا گیا کہ ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 10، اور دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور اس حدیث کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر کے نوح علیہ السلام کی قوم تک دنیا کے اندر شرک نہیں تھا۔ سب کے سب موحدین تھے، خالص اللہ پر ایمان لانے والے، ایک اللہ کی بات کرنے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، نبی پر ایمان لانے والے۔ ان کے ہاں شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شرک کہاں پیدا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا۔ یہ سب کے سب مسلمان تھے، یہ سب کے سب مومن تھے، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ وہی نسل تھی جو حضرت آدم علیہ السلام چلی تھی مسلمانوں کی، اسی میں سے تھے لوگ، انہی کے اندر اللہ رب العالمین، انہی کے اندر شرک پیدا ہوا۔ جن کے اندر شرک پیدا ہوا وہ نئی نسل دنیا کے اندر نہیں اتاری گئی تھی، نئے لوگوں کو نہیں بھیجا گیا تھا، وہی نسل تھی جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، مسلمانوں کی نسل، انہی کے اندر شرک پیدا ہوا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے 5 بزرگوں کا ذکر کیا ہے، 5 بزرگوں کا جو نیک لوگ تھے، ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا۔ یہ 5 لوگ تھے، ان کے جو نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کی بات کی عبادت گزار بندے تھے لوگ، اللہ کی بات کرنے والے لوگ تھے لوگ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد ابلیس نے، شیطان نے کیا کیا؟ لوگوں کو بہکایا اور کہا کہ تمہارے جو بزرگان تھے تم بھی انہی کے طریقے سے بننا چاہتے ہو نا، یہ ود کی طرح فلاں کے طریقے سے، اگر ان کے طریقے سے بننا چاہتے ہو تو ان کے مجسمے نصب کر لو اپنے بات گھروں کے اندر، جہاں تم بات کرتے ہو اللہ رب العالمین کی، وہاں پر کیا کرو؟ ان کے مجسمے بنا لو، ان کی تصویریں بنا لو، ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر انہی کے طریقے سے اللہ کی بات کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ان لوگوں نے بنا لیا، مجسمے نصب کر دیے، وہ قوم گزر گئی، اور جب اگلی نسل آتی ہے، جب علم اٹھ گیا توحید کا، تو لوگوں نے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہیں سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا، اس سے پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا۔ تو پہلی بار بھی شرک
مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا ہے، کیونکہ دنیا میں کافر کا وجود ہی نہیں تھا، کسی مشرک کا وجود نہیں تھا دنیا کے اندر پہلے۔ دنیا کی شروعات توحید سے ہوئی ہے، اس لیے توحید سب سے پرانی چیز ہے۔ شرک ناگہانی اور متجدد ہے، نئی چیز ہے، یہ بعد میں آنے والی چیز ہے۔ شرک سے پرانی توحید ہے، اور یہی ہمارا اصلی گھر ہے۔ اصلی گھر انسان کا توحید ہی ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ موحد تھے، نبی تھے۔ ان کا گھر توحید کا گھر تھا، اور جنت کا گھر، اس گھر میں جانے کے لیے بھی توحید ضروری ہے۔ وہی اولاد اپنی باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے جو اپنے باپ کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دے، وہ اپنے باپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ مسلمان ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی مرتد ہو گیا، کوئی دین چھوڑ دیا، غیر مسلم ہو گیا، کافر ہو گیا، اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا، اگرچہ اپنے باپ کا حقیقی بیٹا ہو، کیونکہ اس نے دین چھوڑ دیا، اس نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، اس لیے اپنے باپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ جنت ہماری میراث ہے، لیکن میراث کب ملے گی؟ جب توحید ہوگی۔ جیسے باپ کی میراث کب ملے گی؟ جب انسان باپ کے دین پر ہوگا، تب اس کو باپ کی وراثت ملے گی۔ اگر باپ کا دین چھوڑ دیا، کفر کا راستہ اپنا لیا، مشرک ہو گیا، اور اس نے وہ دین اسلام کو چھوڑ دیا، اسے باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ اس لیے جنت کیا ہے؟ یہ وراثت ہے یہ۔ اور کن کو ملے گی؟ جو آدم علیہ السلام کے دین پر ہوگا۔ ان کا دین کیا تھا؟ توحید کا دین تھا۔ تمام نبیوں کا دین ایک تھا، توحید کا۔ جو ان کے دین پر ہوگا، توحید پر ہوگا، وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ جنت کی وراثت اسی کو ملے گی۔ لہذا دنیا کے اندر پہلی بار جب شرک پیدا ہوا، مسلمانوں ہی کے اندر پیدا ہوا۔ دنیا میں کسی کافر کا، کسی مشرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے کافر شروع ہوئے، اس سے پہلے کافر نہیں دنیا کے اندر۔ لہذا اس بھرم میں نہ رہے کوئی کہ مسلمان شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان جنت کے اندر ہی جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان شرک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو تاریخ سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں ہی کے اندر شرک پیدا ہوا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ حَتَّى وَلَوْ دَخَلُوا جَحْرَ ذُبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔ کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کی مین وعن پیروی کرو گے۔ جیسے دو تیر برابر، تیر کمان برابر ہوتے ہیں، آدمی کے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، دایاں پاؤں بایاں پاؤں دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، ایسے ہی تم مین وعن سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو یعنی سانڈا کے بل میں گیا ہوگا تو ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے سانڈا کے بل کے اندر جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ تو آپ نے کہا کہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہود و نصارہ شرک کے اندر پڑے کہ نہیں پڑے؟ شرک آیا ان کے اندر کہ نہیں آیا؟ یہود و نصارہ کے اندر آیا شرک ان کے اندر۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کی تم پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کی باتیں تھیں، یا ان کا جو طور طریقہ تھا، ان کے ہاں جو چیزیں پیدا ہوئیں شرک وغیرہ، وہ تمام چیزیں تمہارے اندر بھی آئیں گی اور آئیں امت کے اندر۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے راستے کی تم پیروی کرو گے، تمہارے اندر بھی شرک آئے گا۔ تیسری دلیل اللہ کے رسول کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ثوبان ہمارے نبی کے غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جانا ملے، وحتى يعبدوا الاوثان، جب تک کہ وہ بتوں کی عبادت کرنا شروع نہ کر دیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ہماری امت کے لوگ جب تک بت پرستی نہیں شروع کر دیں گے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ بت پرستی، شرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی نا، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو بت پرستی سے بچا، صنم کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا۔ انہوں نے دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول نے بھی دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے، یہ کفر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں حتی یعبد الاوثان، جب تک کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کر لیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔
تیسری حدیث ابو داؤد کی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتی بالمشرکین وحتى تعبد فیام من امتی الاوثان، کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ یا کچھ قبیلے کے لوگ مشرکین سے جا نہیں ملیں گے، ان کے عقیدے کو نہیں اپنا لیں گے، اور جب تک کہ میری امت کی کچھ جماعتیں بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، سارے لوگ شرک کے اندر نہیں پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کو ہمیشہ حق پر باقی رکھے گا، توحید اور سنت پر باقی رکھے گا، تاکہ توحید ختم نہ ہو جائے دنیا سے۔ اس لیے ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے گی، توحید اور سنت پر قائم رہے گی۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے اور قیامت کے آخری ثبوت ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور وہی دلیل ہوگی لوگوں کے لیے، اور وہی معیار ہوں گے لوگوں کے لیے، وہی اس دنیا کے اندر روشنی ہوں گے، انہی کے ذریعے سے توحید اور سنت کا علم حاصل کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر وہ بھی بجھ گئے، وہ چراغ بھی اگر بجھ گیا تو دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ توحید و سنت کا چراغ بجھ جانے کے بعد دنیا کے اندر پھر چراغ نہیں جلے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ہمارے نبی فرماتے جب تک کہ میری امت کی کچھ جماعتیں، کچھ لوگ بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں، بت پرستی نہ شروع کر دیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے بتایا۔ ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تستربع الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، کیا فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذی الخلصہ کے طواف ارد گرد طواف نہ شروع کر دیں۔ ذی الخلصہ یا ذی الخلصہ یہ یمن کے اندر ایک بت کا نام تھا نبی کے زمانے میں۔ نبی کے زمانے میں ایک بت کا نام تھا جسے آپ نے جو ہے صحابہ کو بھیج کر کے اس کو ڈھا دیا تھا۔ تو ایک بت تھا جس کا نام تھا ذی الخلصہ یمن کے اندر۔ تو آپ فرماتے جب تک ذی الخلصہ اس بت کے ارد گرد ہماری امت کی عورتیں طواف نہ شروع کر دیں، اس کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کس کی روایت ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان ساری حدیثوں سے ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس میں ہمارے نبی نے فرمایا، یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی، لا تذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزیٰ، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ شروع کر دی جائے۔ لات اور عزیٰ زمانہ جاہلیت کے اندر دو بت تھے، ایک لات اور ایک عزیٰ۔ عزیٰ ایک عورت کا نام تھا، ایک درخت تھا، اس درخت کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں پر ایک بھوتنی رہتی ہے جس کا نام ہے عزیٰ، تو لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس لوگ آ کر کے اونٹ چڑھاتے تھے، وہاں درخت پہ آ کر کے لوگ طواف کرتے تھے۔ تو عزیٰ نام کی ایک اس زمانے میں دیوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مبعوث کیے گئے، جسے آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے آپ نے اسے کٹوا دیا تھا، اسے گروا دیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ جب تک لات و عزیٰ کی، اور لات ایک انسان تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلاتا تھا، نیک انسان تھا وہ، اس زمانے کے لحاظ سے حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب اس کی وفات ہوگی لوگوں نے اس کے مجسم بنا لیے، قبر کو اونچا کر دیا، پختہ قبر بنا لی لوگوں نے اس کی، اور پختہ قبر بنانے کے بعد لوگ اس کے ارد گرد طواف کرنے لگے، وہاں آ کر کے اونٹ ذبح کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی فرماتے جب تک لات اور عزیٰ کی بات نہیں کی جائے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جس زمانے میں حضرت امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھیجے گئے یا پیدا ہوئے، اس زمانے کے اندر بھی درختوں کی پوجا ہوتی تھی۔ نبی کے زمانے میں درخت مشرک پوجا کرتے تھے، اور حضرت محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہیں درعیہ کے رہنے والے، یہ قسیم کے علاقے کے رہنے والے تھے، وہاں باقاعدہ درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے زمانے میں انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، اور درخت کو کٹوانے کے بعد لوگوں ان کے خلاف ہنگامہ کیا کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، آپ گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ فلاں ہیں، اور یہ ہماری دیوی ہیں، ہمارے بگڑیوں کو بنانے والی ہیں، یہ فلاں کام کرنے والی، اس طرح کا عقیدہ ان کے خلاف واویلا مچایا گیا۔ تو انہوں نے اس درخت کو باقاعدہ کٹوا دیا تھا۔ جس درخت کے پاس عورتیں آتی تھیں جن کے اولاد نہیں ہوتی تھی، وہاں آ کر کے دھاگے باندھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ ہمیں اس سے اولاد ملتی ہے۔ اتنا بڑا شرک موجود تھا اسی جزیرے کے اندر، اسی ملک کے اندر جہاں اس وقت آپ لوگ موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی جنہوں نے اس پورے علاقے سے شرک کا خاتمہ کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر جو شرک کا
کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور توحید سنت کی آواز دنیا کے اندر جو پھیل رہی ہیں الحمدللہ، اس کے پیچھے اسی دعوت کا نتیجہ ہے جو دعوت لے کر کے امام محمد الوہاب رحمۃ اللہ اٹھے تھے، جو انبیاء کی دعوت تھی، توحید اور سنت کی دعوت تھی، شرک کے خلاف دعوت تھی، بدعت اور خرافات کے خلاف دعوت تھی، اسی دعوت کی باز گشت ہے جو آج پوری دنیا کے اندر آپ کو سنائی دیتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تک لات و عزیٰ کی بات نہیں کی جائے گی اس وقت تک دنیا کے اندر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں مسلمانوں کے تعلق سے ہیں، نبی کی امت کے تعلق سے ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ یہ نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھیے آج امت کے ایک بڑا طبقہ شرک کے اندر ملوث ہے، ایک بڑا طبقہ شرک کے اندر ملوث ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ کوئی یا علی کہتا ہے، کوئی یا علی یا محمد کہتا ہے، کوئی یا حسن یا حسین کہتا ہے، کوئی یا علی حجویری کہتا ہے، کوئی کسی اور کو پکارتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شرک نہیں اور تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین تمہارے لیے کوئی خیر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر جانتے نا، کھجور کے اوپر جھلی جو ہوتی ہے گٹھلیوں کے بیچ میں، گٹھلیوں کے درمیان میں جو جھلی ہوتی ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو سمجھو انڈا کے اوپر ایک جھلی جو ہوتی ہے نا، ایک سخت ہوتا ہے، جب آپ انڈا ابالتے ہیں تو آپ دیکھیے انڈے کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے باریک سی، تو قطمیر کہتے ہیں جھلی کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جھلی کے بھی مالک نہیں ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارتے ہو تمہاری دعا بھی نہیں سن سکتے، وہ تو مر چکے ہیں، مرنے والا سنتا ہی نہیں ہے۔ انسان اگر زندہ ہے اور آپ سے دور ہے آپ کی بات کو نہیں سن سکتا، مر جانے کے بعد مر گیا، دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندر اس کو رکھ دیا گیا اور ہزار پتہ نہیں کتنی من مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی، اب لوگ اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے۔ وہی شخص پہلے جب دنیا کے اندر تھا دور سے پکارتے تھے وہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتا تھا، کہتے ذرا تیز بولیے میں نہیں سن پاتا ہوں، تھوڑا تیز بولیے، نہیں سن پاتا تھا وہ، لیکن مر گیا، مرنے کے بعد ساری طاقت اس کے پاس آ گئی، سب کچھ سننے لگا۔ وہ ہزاروں ہزار کلومیٹر دور سے لوگ پکارتے ہیں ان کی باتوں کو سن لیتا ہے وہ۔ جب وہ زندہ تھا نہیں سن پاتا تھا، لیکن مرنے کے بعد بڑی طاقت آ گئی اس کے بعد، وہ سب سن لیتا ہے۔ وہی انسان مر گیا ہے، اگر آپ اسے غسل نہ دیں، آپ اسے کفن نہ دیں، اسے دفن نہ کریں، کچھ کر سکتا ہے وہ؟ آپ لاش سامنے رکھ کر کے پکارتے رہیے ہمیشہ، آپ وہ لاش سے کوئی آواز آنے والی نہیں ہے، لیکن جب قبر کے اندر چلا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سننے لگا ہماری بات کو، اپنے اپنی جگہ سے لوگ پکارتے ہیں وہ ساری باتوں کو سنتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین بغیر واسطے کے سنتا ہے، اور کہیں بھی کوئی پکارے اللہ رب العالمین کی بات سن، اللہ اس کی بات کو سننے والا۔ اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر کالی چوٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو بھی دیکھتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے یہ۔ اگر کسی اور کے بارے میں انسان عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لا یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، انہیں تم پکارو تو تمہاری آواز کو بھی نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر مانن بھی لے کہ وہ سن لے تمہاری کسی بات کو تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے وہ۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور یہ لوگ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ آج جنہیں تم پوچھتے ہو نا وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم نے ان کو شرک کی تعلیم نہیں دی تھی، اپنی عبادت کے لیے ہم نے نہیں کہا تھا۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نصارہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی تھی؟ وہ انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو زیادہ بہتر جاننے والا ہے، میں جب تک زندہ رہا ان کو توحیدی کی ہم نے تعلیم دیا، کبھی میں ان کو شرک کی تعلیم نہیں دی، اب میرے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہمیں نہیں معلوم اس کے تعلق سے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں کی، فرشتوں کی، جو اللہ کے نیک بندے تھے جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ سب کے سب قیامت کے دن اس کا انکار کر دیں گے۔ ہاں اگر کوئی اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، اپنی بات کے لیے پکارتا ہے، تو وہ بھی انکار کر دے گا، اگرچہ وہ اپنی بات کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ ابلیس قیامت کے انکار کر دے گا، حالانکہ ابلیس اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو کہ میری عبادت کرو، میری باتوں کو مانو، لیکن قیامت کے دن انکار کر دے گا وہ۔ تو ایسے جو بھی اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ دیکھے گا، وہ سب انکار کر دے گا، جھوٹ بول دے گا، کہے گا ہم نے اپنی طرف نہیں بلایا تھا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، صلحاء، جن کی بات کی جاتی ہے، انبیاء اور رسول یا اس طریقے سے فرشتے، تو انہوں نے کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، انہوں نے کبھی اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی، تو یہ سب کے سب کہیں گے کہ یہ سب اس کے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ ہم نے انہیں اس بات کی کبھی دعوت نہیں دی، ہم نے ان کو توحید کی دعوت دی، اور اس طریقے سے تیرے اوپر ایمان کی دعوت دی، اس طرح کی دعوت میں نے کبھی ان کو نہیں دیا، تو سب کے سب قیامت کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبر رکھنے والے کی طریقے سے تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ خبیر کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جو جاننے والا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یہ لوگ انکار کر دیں گے شرک کا۔ آج دنیا میں انسان نہیں سمجھتا ہے، جو جس کی پوجا اور عبادت کرتا ہے، کہتے ہیں تو ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یہ مکہ کے مشرک کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے؟ کیا صرف بتوں اور پتھروں کو پوجتے تھے؟ وہ بتوں اور پتھروں کو انبیاء کے شکل و صورت میں بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر انہوں نے بت بنا رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شکل پر، مریم علیہ السلام کی شکل پر، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر، لات جو ان کا نیک انسان تھا ان کے نزدیک، اس کی شکل، یہ سب انہوں نے بت بنا رکھے تھے اس طریقے سے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں، ابراہیم کو ہم پوجا کر رہے ہیں، ابراہیم کی عبادت کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، نیک بندے۔ یہ ان پتھروں کو صرف نہیں پوچھتے تھے، جو پتھر وہ بنا لیتے تھے، ان پتھروں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ پتھر بزرگوں کے ہے، یہ پتھر بزرگوں کے نام پر ہے، کہ انہیں لوگوں کی ہماری عبادت ہو رہی ہے، ہم پتھروں کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یا ان کا ہم وسیلہ لیتے، یہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا۔ تو یہ مکہ کے مشرکین کا یہ شرک تھا، اس طریقے سے شرک کیا کرتے تھے۔ وہی آج کا مسلمان بھی کرتا ہے، کہتا ہم کہاں ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم تو ان کا واسطہ لیتے ہیں، ہم تو صرف جو ہے مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، ہم صرف ان بزرگوں کا واسطہ لیتے ہیں۔ کیا ان بزرگوں سے بڑے ان کے بزرگ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے جو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تھے، ان کا باقاعدہ لوگ وسیلہ لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ نے جن چیزوں میں کسی کو اختیار نہیں دیا، قدرت نہیں دیا، ان میں کسی چیز کو انسان کسی سے مانگتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ بیماری سے شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اولاد مانگنا، بارش مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے، یہ تو مکہ کے مشرک بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اتنا بڑا شرک کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پانی مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے صحت اور شفا مانگتا ہے۔ یہ تو مکہ کے مشرک بھی اتنا بڑا شرک نہیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ ہی کو شفا دینے والا، اللہ کو اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، مارنے جلانے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ وہ پریشانی اور مصیبتوں میں اللہ کے پاس آتے تھے۔ آج مسلمان پریشانی میں اللہ کا در چھوڑ کر کے مزاروں اور درگاہوں پر جاتے ہیں، غیروں کے پاس جاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے، اور اس طریقے سے ان کے نظروں میں جو اللہ کے نیک بندے ان کو پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے۔ یہ تو مکہ کے مشرک بھی اتنا شرک نہیں کیا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان شرک ہی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان اگر ہے تو شرک ہی نہیں کرے گا۔ صحیح بات ہے، اگر حقیقی اور سچا مسلمان ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن حقیقی اور سچا مسلمان نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے، متبع سنت نہیں ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتا ہے۔ تو یہ کھلا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ کیا ہمارے نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا؟ کبھی کہا ہمارے نبی نے یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ؟ کبھی کہا ہمارے نبی نے؟ یا کسی اور نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا؟ سب نے پکارا، اللہ رب العالمین کو پکارا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین دعائیں بیان کہ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر لی، دعائیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ سب نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکارا، کسی نے کسی کو کی ذات کا واسطہ نہیں لیا، نہ کسی نبی کو پکارا، نہ کسی فرشتے کو پکارا، نہ کسی اور کو پکارا صرف اللہ رب العالمین کو۔ اللہ ڈائریکٹ ہماری باتوں کو سننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ کہ اللہ رب العالمین انسان سمندر کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کی جو ہے تاریکی اور سمندر کی تاریکی، پانی کی تاریکی، تاریک رات، اس رات میں پکارتے ہیں
اور اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین ان کی دعا کو سن رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین کی دعا کو سنا اور اللہ رب العالمین کو نجات دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کے سننے کے درمیان اور ہماری اور آپ کی دعوتوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو سننے والا، دیکھنے والا۔ تو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس طریقے کا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو پکارے جانے کے قابل ہے یا اس کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس طریقے سے غیر اللہ کے جانور ذبح کرنا، یہ سب شرک کے نمونے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اللہ کے رسول کا فرمان من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یا اسی جگہ ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہو، یہ سب شریعت کے اندر حرام اور ناجائز۔ یہ شرک ہے میرے بھائی جو آج معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، پیروں فقیروں کا لوگ سجدہ کرتے ہیں، قبروں کا سجدہ کرتے ہیں۔ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت آدم کا سجدہ کیا فرشتوں نے، لہذا یہ تو ہمارے نبی بڑے ہیں، فلاں بڑا ہے، اگر ہم نے سجدہ کر لیا تو سجدہ شرک کہاں ہوا؟ میرے بھائیو، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ کرنا یہ حرام اور شرک ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم تھا، اور اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کا حکم دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے اپنے بندوں کو کسی بھی چیز کا حکم دے سکتا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دے دیا کسی چیز کا، اگرچہ وہ چیز فی نفسہ حرام ہے، اس کا کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھایا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے کا ذبح کرنا حرام ہے، کسی بھی شریعت کے اندر بیٹے کا ذبح کرنا حلال نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے گئے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کی جان بچائی۔ اللہ کا حکم تھا یہ ذبح کرنا، بیٹے کا ذبح کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ حرام معصیت ہے، گناہ کا کام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کا کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے جاؤ اپنے بچے کو کہاں چھوڑ کر کے آؤ، خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے آؤ۔ کوئی وہاں انسان بسنے والا نہیں ہے، کوئی بسنے والا نہیں وہاں پر۔ حضرت اسماعیل تھے، بچے شیرخوار، اور ان کی والدہ ہاجر تھیں، اور وہاں کوئی اور انسان وہاں پر نہیں تھا۔ یہ عذاب ہے، یہ تکلیف دینا ہے جو کسی بھی شریعت کے جائز نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ اور ان کو جا کر کے وہاں پر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جو چیز حرام ہوتی ہے اس کا کرنا بھی انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا کہ نہیں قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، اللہ کا حکم تھا کہ بچے کو قتل کر دو۔ یہ قتل کرنا ان کے لیے واجب ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آزمائش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خیر کے ذریعے بھی آزمائش کرتا ہے، شر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا، حالانکہ بچے کو قتل کرنا حرام ہے یہ، لیکن ان کا نہ قتل کرنا حرام ہو جاتا کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا یہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو حرام چیز بھی اس شخص کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کا آزمائش کے لیے، وہ حکم تھا اللہ رب العالمین کے لیے ماننا ضروری تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچے کو ذبح کرنے کی، اللہ کا حکم تھا حضرت خضر کے لیے بچے کو ذبح کرنے کا، انہوں نے مانا، خضر علیہ السلام نے بچے کو ذبح کر دیا، اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی، لیکن وہ گئے ذبح کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کسی بھی چیز کا اس کے لیے کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ قیامت کی اللہ رب العالمین آزمائے گا لوگوں کو، جو بچپن میں وفات پا گئے، غیر مسلموں کے بچے، یا اس طریقے سے جن کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، یا جو مجنون اور پاگل ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا۔ کیسی آزمائش ہوگی؟ آگ میں کودنے کی آزمائش کی جائے گی۔ آگ میں کودنا یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں منع کیا کہ آگ میں مت کودو، سمندر میں چھلانگ مت لگاؤ، پہاڑی سے مت کودو، موت ہو جائے گی، منع ہے یہ، ہر شریعت کے اندر منع ہے یہ۔ لیکن اللہ رب العالمین اسی ذریعے سے ان کی آزمائش کرے گا، جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ اللہ کو کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکم دینے والا، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا کہ جاؤ آگ کے اندر کود جاؤ۔ بظاہر جو آگ ہے حرام ہے آگ کے اندر کودنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کے اندر کودنا انسان کے لیے ضروری ہو گیا۔ لہذا جو مجنون اور پاگل
اس کے اندر کود جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو نہیں کودیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ وہ کہیں گے ہم کیوں جائیں جہنم، آگ کے اندر جل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم تک ہماری بات پہنچی، تم بھی ایسے ہی انکار کر دیتے، وہاں اپنی کھوپڑی چلاتے، اپنی عقل چلاتے۔ ہمارا دین گیا تمہارے پاس، دعوت گئی، وہاں اپنی عقل کو استعمال کرتے، جیسے تم نے یہاں اپنی عقل کو استعمال کیا ہے۔ کیا عقل کو استعمال کیا؟ کی تو آگ ہے، آگ میں جائیں گے، جھلس جائیں گے، مر جائیں گے، آگ میں جل جائیں گے۔ میرا حکم ہے، میرے حکم پر تو نے اپنی قیاس کو مقدم کیا، قیاس کو آگے بڑھایا، لہذا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حکم دے گا جہنم ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ جو کودیں گے اللہ تعالیٰ اسی آگ کو ان کے لیے گلو گلزار بنا دے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ کے اندر ڈالا گیا، اس آگ کو اللہ رب العالمین ان کے لیے گلو گلزار بنا دیا۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ ایسے قیامت کے دن جس آگ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کودنے کا حکم دے گا، وہ آگ بھی ان کے لیے گلو گلزار بن جائے گی۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے کی بات تھی، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ کرنا کسی بھی شریعت کے اندر حلال نہیں تھا۔ یہ شرک ہے، اور شرک ہر شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ رب العالمین حرام چیز کا حکم دے کر کے بھی لوگوں کو آزما سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اللہ رب العالمین نے اور لوگوں کو آزمایا، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم کا سجدہ جو کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرو، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ہمارے نبی کی وفات سے کچھ مہینے پہلے آتے ہی یمن سے ہمارے نبی کا سجدہ کرنا چاہا۔ ہمارے نبی نے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا وہاں پر یمن کے اندر لوگ بڑوں بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا اگر مجائز کہتا، عورتوں کہتا کہ میرے شوہروں کا سجدہ کریں، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ یہ عبادت ہے۔ یہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج چاند کا سجدہ نہ کرو، اس کا سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ سب کا خالق و مالک ہے، لہذا اللہ کا سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک ہے۔ قبروں کا طواف کرنا، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں جا کر کے جو ہے سجدے کرتے ہیں، اور وہاں وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر کی جاتی ہے۔ لوگ اس کو چومتے ہیں، لوگ اس کو چاٹتے ہیں اور اپنے جسموں سے رگڑتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برکت ملتی ہے اور ہمیں فائدہ ہوتا، ہمیں اولاد ملتی ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ نظر یہ عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا، جیسے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، شرک ہے، ایسے غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے گی۔ ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب نہ ماننا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ ہمارے یہاں قبروں کا لوگ حج کرتے ہیں، یہاں سے حج کر کے جائیں گے، جب تک قبروں کا حج نہیں کریں گے کہیں گے ہمارا حج ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنا، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے لوگ ڈائریکٹ پکارتے ہیں کہ اے نبی آپ میری سفارش کر دینا، اے فلاں ولی صاحب آپ قیامت کے دن میری سفارش کر دینا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ جیسے یہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگنا، ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفاعت مانگنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ شفاعت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جیسے اولاد کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اولاد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، ایسے شفاعت اور سفارش اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ یہ ہم یہ نہیں دعا کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری سفارش کر دینا، یہ شرک ہے، یہ حرام کہنا ایسا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، آپ اس طرح دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، اپنے کبھی نبی کی شفاعت نصیب فرما، یہ دعا کریں آپ۔ اگر آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ یہ نبی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا خواہشگار ہوں، میں آپ سے شفاعت کا طلبگار ہوں، آپ قیامت کے دن میری سفارش کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ شفاعت کا مالک اللہ رب العالمین۔ وقل اللہ شفاعت جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا نہیں، ایسے اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں۔ لہذا شفاعت اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر کوئی مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی اختیارات میں سے ہے،
خصوصی اختیارات میں سے کسی بھی اختیار کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ تو یہ ساری شرک کی قسمیں ہیں، یہ شرک کے نمونے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی آج کا مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان تو شرک ہی نہیں کرتا ہے۔ مسلمان مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ سارا ایمان بیکار ہو جائے گا اگر انسان نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کیا۔ ذرہ برابر شرک، اللہ کے رسول کی حدیث من مات ولا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس حالت میں وفات پائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کچھ بھی شرک کیا اور توبہ نہیں کیا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ایسا انسان کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث قدسی، قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اگر آسمان اور زمین کی وسعتوں کے برابر بھی گناہ لے کر کے آیا ہمارے سامنے، لیکن اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر اس نے جتنی بھی نیکیاں اس کے پاس ہیں، اگر اس نے ذرہ برابر بھی ہمارے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو، اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو میرے بھائی، شرک یہ ہے جو آپ کے سامنے اس کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ غیروں کی بات کرنا، مندر میں جانا، بتوں کو پوجنا، یہ بھی شرک ہے۔ کوئی اس کو شرک سے نہیں کہتا، کوئی شرک نہیں، وہ بھی شرک ہے، لیکن یہ بھی شرک ہے کیونکہ یہ بھی من دون اللہ اور غیر اللہ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان میں کسی کو پکارنا، ان سے مانگنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کہلاتا ہے۔ نبی کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، لہذا شرک صرف یہ نہیں ہے مندروں میں جانا، بتوں کو پوجنا اور پتھروں کو پوجنا، صرف یہ شرک نہیں ہے تو شرک ہے ہی ہے، یہ تو کافر کرتا ہے۔ لیکن جو آج کلمہ گو مسلمان ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، لہذا شرک اسے کہا جاتا ہے جس کی حقیقت اور جس کے نمونے اور جس کے مظاہر جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے اور شرک کرنے والوں سے اور ایسے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت پر اور توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔